الحمدللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روکی ہوئی باتوں سے رکنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ان کا ارتکاب کرنا حرام ہے۔ اس سلسلے میں تحذیر آئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں فتنے میں کسی بڑی آفت میں نہ مبتلا ہو جائیں یا دردناک عذاب کے شکار نہ ہو جائیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، آپ کے رب کی پکڑ انتہائی سخت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور اسی طرح آپ کے رب کی گرفت جب وہ کسی بستی والے کو پکڑتا ہے جب کہ وہ ظلم کا ارتکاب کر رہے ہوں تو اللہ کی پکڑ نہایت دردناک اور نہایت سخت ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالی یغار وغیرۃ اللہ ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ، متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت میں سے یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسا کام کرے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جو اللہ کے شائن شان ہے، جس میں اللہ کا غضب اور غصہ بھی داخل ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کوئی ایسا کام ہم کریں جس کی بنا پر ہم اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہوں، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔